بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جسے سن کر مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ساتھ عمل کرنے والی بہت سی باتیں بھی معلوم ہوں گی۔ یہ واقعہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم سید ابو صالح موسیٰ اور ایک سیب کا ہے۔ اگر اس واقعہ سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس واقعہ کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں۔ جنگی دوست لقب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جنگ کو دوست رکھتے تھے۔ آپ اپنے نفس سے ہمیشہ جہاد فرماتے تھے اور نفس کشی کو ہمیشہ نفس کو پاک رکھنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ آپ بہت کامل ولی اور شریعت کے پیروکار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ نے کبھی پوری زندگی میں حرام شے نہ کھائی، ہمیشہ حلال کمائی پر ہی گزر بسر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گاؤں میں مزدوری کرتے تھے اور وہاں سے جو پیسے ملتے انہی سے کھانا خرید کر اپنا گزر بسر کرتے تھے، لیکن کبھی بھی کسی حرام شے کو پسند نہیں کرتے تھے، ہمیشہ حلال ہی کھاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو محنت کا بھی بے حد شوق تھا اور اتنا ہی شوق آپ کو عبادت الہی کا بھی تھا۔ آپ ہمیشہ دریا کے کنارے ہی رہتے تھے۔ آپ کا یہی معمول تھا۔ ایک دن اچانک اللہ کی مرضی سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے، یعنی بیماری کی وجہ سے آپ کے اندر اتنی بھی قوت نہ رہی کہ آپ مزدوری پر جا سکتے۔ آپ کے پاس پیسے بھی ختم ہو چکے تھے، اس لیے کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی اس فکر میں ہی تھے کہ آپ نے خیال کیا کہ کیوں نہ میں روزہ رکھوں، ثواب بھی ملے گا اور اس مشکل وقت میں مجھے صبر بھی ملے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے ہی دن پانی سے سحری کی اور روزہ رکھ لیا۔ جب شام ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پانی ہی سے روزہ افطار کیا۔ ایسے ہی کچھ دن گزر گئے۔ کمزوری کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بے ہوشی ہونے لگی۔ ایک دن اسی نیم بے ہوشی کے عالم میں آپ کی نظر دریا کی موج پر پڑی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سیب دریا میں تیرتا ہوا آپ ہی کی طرف آ رہا ہے۔ آپ اس سیب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، گویا آپ کے دل کو تسلی مل گئی، آپ کے دل کو قرار آ گیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس دن بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ روزہ سے تھے، تو آپ نے سوچا کہ آج میں روزہ اس سیب سے کھولوں گا تو مجھے قرار مل جائے گا اور میری بھوک بھی مٹ جائے گی۔ اب وہ اس سیب کا انتظار کنارے پر بیٹھ کر کرنے لگے۔ وہ بہتا بہتا آپ کے پاس آیا، آپ نے اسے اٹھا لیا۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا آپ نے وہ سیب نوش فرمایا۔ جیسے ہی آپ نے وہ سیب کھایا آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ کے دم میں دم آیا۔ آپ کو راحت ملی کیونکہ آپ کئی دن سے فاقہ کر رہے تھے۔ جب آپ نے وہ سیب نوش فرما لیا تو اس کے بعد آپ کو خیال آیا کہ کیا یہ مفت کا سیب جائز ہے؟ میں نے آج تک کوئی حرام چیز نہیں کھائی، لیکن آج جو میں نے مفت کا سیب کھایا کیا یہ مجھ پر جائز ہوگا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا جس جگہ سے یہ سیب آیا ہے کیوں نہ اس طرف جایا جائے اور جس درخت سے یہ سیب گرا ہے اس کے مالک سے معافی مانگی جائے۔ اگر اس کا مالک مجھے معاف کر دے گا تو میرا یہ گناہ دھل جائے گا۔ جس جانب سے سیب بہتا ہوا آیا تھا آپ نے دریا کے کنارے اسی جانب چلنا شروع کر دیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ اسی جانب چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی دور چلے ہی تھے کہ آپ کو اچانک سیبوں کا ایک باغ دکھائی دیا جو دریا کے کنارے ہی تھا۔ ایک درخت کی ڈالی اس دریا کے اوپر ہی تھی۔ اس درخت کو بہت سارے سیب لگے ہوئے تھے۔ آپ نے خیال فرمایا ہو نہ ہو یہ سیب اسی درخت کا ہے جو میں نے کھایا تھا۔ وہ گر کر بہتا ہوا مجھ تک پہنچا۔ آپ نے جیسے ہی باغ کو دیکھا تو اس کی جانب گئے۔ وہاں آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا جو عبادت میں مشغول تھے۔ آپ وہیں پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ بزرگ عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت ادب سے کھڑے ہو گئے اور ان بزرگ سے فرمایا، حضور مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں آپ کا قصوروار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ ان بزرگ نے کہا، تم سے کیا گناہ ہو گیا ہے اور تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت آپ کے باغ کا ایک سیب گر کر دریا میں بہتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا اور میں نے وہ سیب کھا لیا۔ میں آپ کے پاس
اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میرے دل سے یہ پریشانی دور ہو جائے گی، مجھے معاف کر دیں۔ جن بزرگ کا یہ باغ تھا، پہلے تو وہ مسکرائے، پھر بولے تم نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے کہ بغیر پوچھے ہمارا سیب کھا لیا۔ میں اس بات کو ایسے ہی درگزر نہیں کروں گا، جو تم نے غلطی کی ہے میں تمہیں اس کی سزا ضرور دوں گا۔ تو حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے، میں نے گناہ کیا ہے تو میں سزا کا بھی حقدار ہوں، آپ جو سزا دیں گے میں ہنسی خوشی قبول کر لوں گا، بس آپ میرا یہ گناہ معاف فرما دیجئے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ آج سے تمہاری سزا یہ ہے کہ اس باغ کی دیکھ بھال تم کرو گے اور ہمارا کہاں مانو گے، اور اس باغ سے سیب توڑنے ہیں اور ان کو بیچنا بھی ہے، لیکن خبردار ایک بھی سیب نہیں کھاؤ گے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو آپ بول رہے ہیں میں ویسا ہی کروں گا، مجھے یہ سزا منظور ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا معمول بنا لیا کہ صبح شام باغ کی دیکھ بھال کرتے، سیب بیچتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ وہ بزرگ آپ پر نظر رکھے ہوئے تھے، انہیں آپ کی ہر ایک ادا بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ آپ اصولوں کے مطابق ہی کام کر رہے تھے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کو خدمت کرتے کرتے کئی برس بیت گئے۔ ایک دن ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضور، میری سزا کب پوری ہوگی اور میں کب گھر واپس جاؤں گا؟ ان بزرگ نے کہا، ابھی کچھ اور وقت باقی ہے، اس کے بعد تمہاری سزا پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ جیسا کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ پھر ویسے ہی باغ کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ کچھ سالوں بعد پھر ان بزرگ کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے، میری سزا ابھی تک پوری ہوئی یا نہیں؟ ان بزرگ نے فرمایا، تمہاری سزا پوری ہو چکی ہے، لیکن ابھی میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا، ابھی بھی میری ایک شرط ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیسی شرط؟ آپ کی کون سی شرط ہے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ میری ایک اولاد ہے، ایک لڑکی ہے، وہ زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے اور پاؤں سے اپاہج ہے، وہ جوان ہو چکی ہے اور وہ میرے دل کا چین ہے، میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ان بزرگ نے فرمایا، تمہیں میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، تمہاری غلطی پھر معاف ہوگی۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ جو چاہو کرو، لیکن میری غلطی معاف کر دو۔ پھر ان بزرگ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وہیں پر رہنے کے لیے ایک کمرہ بھی دے دیا، تاکہ آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ وہیں پر رہ سکیں۔ جب آپ دونوں کا نکاح ہو گیا، جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر دلہن تھی، تو آپ نے جیسے ہی اپنی دلہن پر نظر ڈالی تو آپ نے دیکھا کہ دلہن بالکل صحیح سلامت ہے، اس میں کوئی عیب بھی نہیں، وہ بہت خوبصورت تھی۔ آپ گھبرا گئے، سوچنے لگے کہ میری دلہن تو اندھی ہے، پاؤں سے بھی اپاہج ہے اور زبان سے بھی گونگی ہے، لیکن یہ تو بہت خوبصورت اور بالکل ٹھیک ہے، یہ شاید کوئی اور ہے جو یہاں پر آ گئی ہے۔ جیسے ہی آپ کو لگا کہ یہ کوئی اور عورت ہے، آپ بھاگتے ہوئے باہر آ گئے اور دوڑتے ہوئے ان بزرگ کے پاس گئے جن کی بیٹی سے آپ کی شادی ہوئی تھی۔ ان سے کہنے لگے، حضور، کمرے میں تو کوئی اور عورت ہے، میری بیوی تو اندر نہیں ہے۔ ان بزرگ نے کہا، کیا ہوا، تم گھبرا کیوں رہے ہو، وہ تمہاری ہی دلہن ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نہیں حضور، پہلے ہی ایک سیب کھانے کی سزا اب تک بھگت رہا ہوں، بڑی مشکل سے وہ گناہ معاف ہوا ہے، اب میں کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ عورت کوئی اور ہے جو اندر دلہن بنی بیٹھی ہے، وہ تو بالکل صحیح سلامت ہے۔ بزرگ نے کہا، وہی تمہاری بیوی ہے، لیکن وہ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ اس نے غیر محرم سے ہم کلامی ابھی تک نہیں کی، اور زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ کبھی بھی اس نے غیر محرم سے بات نہیں کی۔ نابینا وہ اس لیے ہے کہ آج تک اس نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ وہ پاؤں سے اپاہج اس لیے ہے کہ کسی غیر محرم تک چل کر کبھی نہیں گئی۔ یہ بہت عابدہ ہے اور اللہ کی بہت نیک بندی ہے، ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسی دلہن ملی ہے، اور وہ بھی بہت خوش نصیب ہے کہ اسے تمہارے جیسا دلہا ملا ہے۔ اس کے بعد ان بزرگ نے کہا، جاؤ، میں تمہیں خوشحال رہنے کی دعا دیتا ہوں، تم دونوں خوشحال رہو اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں تم دونوں پر برساتا رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی دلہن دونوں خوشی سے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک جوڑے کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسا نیک بیٹا عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔